اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو یہ بالکل قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے۔ پہلے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ہے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کی ذات کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہی تو مہربان ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک دلیل دے دی قرآن نے کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہا آپ تھوڑی سی توجہ تو کریں، آپ اپنی بصیرت سے بصارت سے کام تو لیں، آپ کو اللہ کی کبریائی اور وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ ہمیں اللہ کی کبریائی وحدانیت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کیا کرتا ہے، کیسے اکیلا ہے۔ اتفاق سے ان کے سامنے شہتوت کا درخت تھا۔ انہوں نے فرمایا آئیے جی دیکھیے اس درخت کو۔ انہوں نے پتے پکڑے اور فرمایا آپ غور کرتے جائیں کہ یہ زمین میں جو بیج تھا اور ڈالنے والا بیج ڈال کر چلا گیا، زمین کے اندر بیج کی حفاظت کس نے کی؟ اچھا، بیج کے اندر جو وہ اشیاء ہیں جن سے تخلیق ہوتی ہے وہ کس نے پیدا کی؟ بوڑ ہے، آپ اس کے بیج کو دیکھیے، کھجور ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو سارے مل کر کھجور کے درمیان جو چھال ہے وہ سفیدی جو ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ سارے مل کر آج دیکھیے سائنسدانوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، کھجور بنی ہوئی اس پر تو وہ صفائی ستھرائی، اس میں کوئی چیز ملا دی، یہ کر دی، لیکن وہ جو کھجور کا بیج ہے اصل ہے، اور وہ جھلی جو ہے دو جو کھجور کے درمیان میں گٹھلی کے درمیان میں جو لکیر ہے اس میں ایک جھلی سی ہے، وہ کون پیدا کرتا؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے، یہ تو بیچارے خود پیدا شدہ ہیں۔ تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو سب کچھ بناتا ہے، پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے۔ تو یہاں جو لفظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے اس میں پھر ٹہنیاں ہیں، پھر آگے پتے ہیں، پھر پھل ہے، نیچے سے خوراک کون مہیا کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم پانی دیتے ہیں، لیکن ایسے جنگل بھی ہیں، ایسے پتھر بھی ہیں جہاں پانی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیسے ملتا ہے ان کو، وہ پتھروں پر بھی درخت ہیں۔ پھر وہ پتے جو ہیں وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں تو ان میں جان ہے۔ اب دیکھ لیجیے یہ جو ہمارے درختوں کی ٹہنیاں ہیں ان میں باقاعدہ جان ہے، جب تک کہ وہ اس سے جدا نہ ہو جائیں، ٹوٹ نہ جائیں۔ تو اس کے جو اندر کا سسٹم ہے ٹہنیوں کا، خوراک مہیا کرنے کا، وہ کون کرتا ہے؟ یہ ایک دعوت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہے سمیع جو ہے صحافت، ایک ہے بصری صحافت، ایک صحافت ہے سنی ہوئی، ایک ہے دیکھی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ غور کرتے جائیں، آپ جس نتیجے پر پہنچیں گے وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی خالق نہیں ہے۔
فرمایا یہ پتے ہیں، ان پتوں کو اگر بکریاں کھاتی ہیں، پتے وہی شہتوت کے ہیں، اس میں مینگنیاں وغیرہ باقی گوبر نکلتا ہے، اسی پتے کو، شہتوت کے پتے کو ہرنیاں ورنیاں کھا لے تو پھر کستوری بن جاتی ہے، اور انہی پتوں پر اگر شہد کی مکھیاں بیٹھ جائیں تو پھر جناب یہی شہد بن جاتی ہے۔ پتے وہی ہیں، درخت ایک ہے، جو اس کے اندر تاثیر ہے اس کا مالک اور مختلف لوگ یا جانور کھاتے ہیں تو اس کے اثرات اور تاثیر مختلف ہو جاتی ہے، تو وہ کون ہے؟ تو جب وہ خالق اللہ ہے تو مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ اب یہ ایک دلیل دی ہے اللہ کے قرآن نے، ان دلائل میں سے بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اس آیت پر آپ غور کیجئے، ان فی خلق السماوات والارض، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اچھا، ایک ہے السماوات، آسمان، ایک قرآن میں دوسری جگہ ہے سبع سماوات، 7 آسمان، ایک جگہ ہے ارض زمین، ایک جگہ پر یہ 7 لیال اور 7 ارض، یہ لفظ بھی ہے، 7 زمینیں 7 آسمان، تو نظر تو ایک آتا ہے، باقی علماء محققین نے لکھا ہے باقی جانتا تو اللہ ہے، ہر آسمان پر، ہر سطح پر، گویا کہ سطحیں مخلوق ہے اللہ کی، اس مخلوق کو اللہ ہی جانتا ہے، وہاں تک ابھی تک رسائی ہمارے عقل اور شعور و آگاہی رکھنے والے یعنی سائنسدانوں کی نہیں گئی۔ یہ جو لفظ سائنس ہے نا، یہ بھی عربی کا لفظ ہے، دان تو فارسی میں ہے، سائنسن ہے لفظ، سائنسن کا معنی ہے کسی چیز کو چیر پھاڑ کرنا اور پھر اس کے اندر دیکھنا کہ ہے کیا، پھر اس سے فائدہ اٹھانا۔ آپ نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم لوگوں میں سے بہتر انسان یا بہتر لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ تو اس اعتبار سے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا اور سائنسی فارمولے آزمانا، استعمال کرنا درست ہے، ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ قرآن پر غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سخرنا لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمینوں و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر کا معنی ہے تابع فرمان، یعنی آپ نے محنت کی کہ آپ نے زمین میں اپنے تجربات کیے، محنت کی، تو پھر آپ نے اس تجربات سے یا ان تجربات سے فائدہ اٹھایا، یہ ہے تسخیر۔ اسی طریقے سے آپ فضا میں چلے جائیں، آسمان میں چلے جائیں، زمین میں چلے جائیں، تحت الثری میں چلے جائیں، کئی درجے ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہمیں تو اتنا پتہ ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ تو یہ کہنا، ذرا غور کریں گے آپ میری بات پر، صاحبان علم کو میری بات پر فائدہ ہوگا کہ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، ہمیں کسی چیز کا انکار نہیں، پانی پر ترقی ہے کہ بجلی بن رہی ہے اور فائدہ چیزیں یہ وہ سب کچھ، لیکن کوئی پانی کو تو نہیں بنا سکا نا۔ آپ بنیاد پر غور کریں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھانا چاہیے، اجازت ہے، لیکن اصل چیز جو پانی تھی، تجربات تو بعد کا مرحلہ ہے، اس سے تو کوئی جناب والا کوئی خالق نہیں ہے اس کا۔ پانی بنانا تو دور کی بات ہے، سائنسدان تو آب زمزم کہاں سے آتا ہے
کتنی مقدار میں آتا ہے، ایک طویل عرصے سے آ رہا ہے اور خود بخود صاف و شفاف ہے اور ساری کائنات مسلمانوں کے لیے شفا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلا سکتا۔ میں نے ایک دفعہ اچھے بھلے لوگوں میں یہ بات کہہ دی کہ میرا موقف یہ ہے، ایک انسان سچے دل سے ہر چیز کو دور کر کے، وہ کافر بھی ہے اگر وہ مطالعہ کرے تو قرآن اس کو اللہ کی وحدانیت پر لے آتا ہے۔ اس پر آپ غور کرتے جائیں۔ بہت سے سائنسدانوں نے اپنے اپنے ذرائع سے مطالعہ کیا ہے، اپنے اپنے طریقے سے کیا ہے، لیکن وہ منزل تک پہنچ گئے اگر ان کے دلوں میں صفائی و ستھرائی تھی۔ اسی طرح یہ تحقیقات تو بہت ساری آتی رہتی ہیں،